أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو اپنی نشانیاں قدرت کی ذکر کی ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ نے سمندر کا ذکر کیا، کشتی کا ذکر کیا، آسمان اور زمین کو انسان کے تابع بنایا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ آخر کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے جو کتاب نازل کی، ان کو حکمت دی، دانائی دی، اور یہ اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا ہے، نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے۔ یہ سمندر جس کے اندر پانی ہے، اور پانی انسان کو ڈبو دیتا ہے، مگر اللہ نے انسان کو مسخر کر دیا ہے۔ اس پانی کے اندر انسان تیرتا ہے، اس پانی کے اندر انسان ڈبکی لگاتا ہے، انسان غرق نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے لتجری الفلک فیہ بامرہ، اور کشتیاں اس میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، کہ کشتیاں اپنی مرضی سے نہیں چلتی۔ اور اس سمندر کے اندر جب کشتیاں چلتی ہیں انسان اس میں سفر کرتا ہے، اب ایک لکڑی کا تختہ ہے وہ بھی پانی کے اندر غرق نہیں ہوتا۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سمندر، پھر اس کے اندر کشتی کا چلنا، کشتی پر انسان کا سوار ہونا، یہ کیا ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد رزق روزی ہے، اور وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ کہ تم تلاش کرو اللہ کی فضل، اللہ کی روزی۔ اس سے ہوتا ہے کہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان سفر تجارت کے حساب سے لے جاتے ہیں، اس سے ان کو منافع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ جب تمہیں سمندر کے ذریعے سے کوئی چیز ملتی ہے، نفع ملتا ہے، رزق روزی ملتی ہے، چاہے مچھلی کے شکار کے ذریعے سے یا آمد رفت کے حساب سے جو لوگ جاتے ہیں آتے ہیں کشتیوں کے ذریعے سے، بحری سمندر کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سامان منتقل کرتے ہیں تجارت کی غرض سے، اس سے جو نفع ملتا ہے اس پر تم کیا کرو؟ شکر کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اگر اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمان میں کیا مسخر کیا ہے کہ سورج ہے جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، چاند ہے اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، ستارے ہیں ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، بارش کا پانی ہے اس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، برف گرتی ہے، تو یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور یہ کہ جب انسان کھیتی اگاتا ہے تو کھیتیاں جب پکتی ہیں وہ بھی سورج کی سے پکتی ہیں، ان کے اندر جو مٹھاس آتا ہے وہ چاند کے ذریعے سے اس کی روشنی سے آتا ہے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ وما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے، ایک تو زمین ہے، زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، اور پھر وہی انسان جب وفات کرتا ہے، جب اس کی موت ہو جاتی ہے، پھر وہی زمین اس انسان کو جگہ دیتی ہے، اس زمین کے اندر اس کو قبر بنایا جاتا ہے، اور اس زمین کے ذریعے سے جب یہ زمین تر و تازہ ہوتی ہے، سرسبز فصل اناج سب زمین سے اگتے ہیں اس انسان کے لیے، اور اسی زمین کے تہ سے پانی نکلتا ہے، معدنیات نکلتے ہیں، اور پیٹرولیم اور دوسرے تمام وسائل ہے جو زمین سے نکلتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ جمیعا منہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کہ اللہ کی طرف سے ایک تمہارے لیے کیا ہے؟ عطیہ ہے، کہ دنیا کے اندر کسی بادشاہ کا کسی کے اوپر خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ تمام لوگوں کے لیے خاص عنایت ہے۔ اب یہ کہ ہوا ہے تو اس سے سب انسان فائدہ حاصل کرتے ہیں، بارش کا پانی ہے اس سے تمام انسان فائدہ، سورج، چاند یا زمین سے جو چیزیں ہیں یہ ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عام اور جام ہے۔ ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، تو اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور فکر کرے، عقل رکھتی ہو، سوچ سمجھے کہ واقعی یہ چیزیں دنیا کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، آخر اس کا کوئی مالک ہے۔ جب انسان ان چیزوں پر غور فکر کرے گا، الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، یہاں تخویف اخروی کا ذکر ہے کہ ایک پیغمبر آپ کہہ دیجئے ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو لوگ اللہ کے جو دن ہیں، حساب کتاب کے، قیامت کا دن ہے، اس کے حساب سے وہ توقع نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے آپ کیا کریں؟ درگزر کا معاملہ کریں،
کہ جو اللہ سے ملنے کے بعد جو ہے جو دن ہوگا حساب کتاب کا، اس کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق پر تھے، تو وہاں پہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا تھا تاکہ اس کنویں سے پانی لائے، اور وہ غلام جب وہاں پہ گیا تو اس نے اب عبداللہ بن ابی سے یہ کہا کہ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی بھرنے نہیں دے رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ پانی بھر نہ لیں۔ اس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکلے تاکہ اس کو سبق سکھائیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ درگزر کریں اسے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون۔ اب یہ آخرت پر، قیامت پر، حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب لیں گے، لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اس قوم کو جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اب جس نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، اس کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کو برائی کا بدلہ ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو کوئی شخص نیک صالح عمل کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، فلنفسہ تو اپنے لیے کرتا ہے، ومن نساء، اور جو کوئی برا عمل کرتا ہے، فعلیہا، اس کا وبال اس پر ہوگا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں موت کے بعد جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا، جس نے جو عمل کیا اس کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے قوم بنی اسرائیل کے اندر نبوت بھی دی، ان کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل کتاب، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ، اور حکمت بھی دی۔ حکمت سے مراد یہ کہ ایک کتاب ہے، کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت، پھر اس کتاب کے جو اصول ہے، قوانین ہیں، ضوابط ہے، اس کے حساب سے لوگوں کو سمجھانا، خود سمجھ کر لوگوں کو سمجھانا، اور تیسرا ہے کہ جو معاملات ہیں اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور والنبوہ، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء، بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل میں سے بھیجیں، ورزقناہم من الطیبات، اور ان کو پاکیزہ رزق دیا من اور سلویٰ کی شکل کے اندر، وفضلناہم علی العالمین، اور تمام جو اس وقت کے جو لوگ تھے اس کے حساب سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وآتیناہم بینات من الامر، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو دینی معاملات ان کے اندر واضح نشانیاں دی، وضاحت کے ساتھ سب چیزیں ذکر کی، پھر فمختلفوا الا من بعد ما جاءہم العلم، علم تحقیق کے بعد بھی ان لوگوں نے چیز کے اندر اختلاف کیا۔ ایک تو انجان ہوتے تو اختلاف کرتے بات سمجھ میں آتی، مگر انہوں نے اختلاف کیا جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، کیا بغیم بینہم، ایک دوسرے سے بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں جو ہے یہ ٹوٹ گئے اور اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا کہ آپ سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی ہم نے کتاب دی، تورات کی کتاب ان پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد انبیاء بھی بھیجیں، ان کو حکمت بھی دی، اور ان کو من سلوا کے شکل کے اندر رزق دیا، اور ان کو فوقیت بھی دی، اور تمام معاملات کے اندر ان کو واضح برتری تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا ہو گئے کہ انہوں نے دین کے اندر خلط ملط کر کے، اختلاط پیدا کر کے، لوگوں میں تفرق اور بازی ڈال کر لوگوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیے، جس کے بعد دھیرے دھیرے ان سے دین بھی نکل گیا اور ایک خسارے کے اندر آ گئے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من ربک، اے پیغمبر اس کے بعد ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں ایک شریعت دی، واضح شریعت دی، فاتبعھا، آپ اس کی اتباع کریں، اس کی نقش قدم پر چلیں، اس کی اتباع کریں، ولا تتبع هوى الذین لا يعلمون، اور جو لوگ انجان ہیں، ناواقف ہیں، جاہل ہیں، ان کی خواہش کی اتباع نہ کریں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ ہوتا تو ہم اس طرح کرتے ہیں، وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، آپ ان کی اتباع نہ کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کیونکہ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے مقابلے میں وہ کبھی آپ کو کچھ بھی، کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم لوگ ظلم کے حساب سے، کفر کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ جب بھی دین کا معاملہ آئے گا تو کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ آپس میں ایک ہیں۔ اللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کا والی ہے، مددگار ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمہ، اگر اللہ نے اس رکوع کے بعد آخری خلاصہ ذکر کیا
کہ اللہ نے پہلے قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا ہے، پھر آسمان اور زمین، پھر جانور، حیوانات، چرند پرند، سمندر، کشتی، ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا مقام ہے کہ وہ دل سے، ابصار کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا، اور بصائر کیا ہے کہ دل کی جو اندر سے بھی انسان اس چیز کو تسلیم کرے واقعی کوئی چیز ہے، کہ دل کے اندر نفرت نہ ہو اور اس دل کے اندر کھوٹ نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے وہ دل قادری نہ ہو، راضی نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں تو اس کو آنکھوں سے بھی دیکھے اور دل کے جو پردے ہیں وہ بھی کھول کر دیکھیں۔ وہدن، اور یہ ہدایت ہے اس کے اندر، ورحمتن، اور رحمت بھی ہے، لقوم یوقن، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے اللہ پر، رسالت پر، قیامت پر۔ جب اس چیز پر ان کا یقین ہے تو یہ چیز ان کو سمجھ میں آئے گی، جب یقین نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اما حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا، آگے اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کا ذکر کیا، ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر برائیاں کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، دوسرا وہ جو ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ جو برے اعمال کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں کی طرح ہے، ہم نیک سارے لوگوں کی طرح ہے، ہمارا معاملہ ان کے ساتھ ایک جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، اما حسب الذین، کیا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، اجترحوا السیئات، کہ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان نجعلہم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کر دیں گے الذین آمنوا، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، برابری کا درجہ نہیں ہوگا، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم وماتہم، ان کا زندہ رہنا اور ان کا مرنا برابر نہیں ہوگا۔ ساء ما یحکم، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں تو ان کو ان کی سزا ملے گی، اور ایمان والے ہیں ان کو ان کے حساب سے ان کا صلہ ملے گا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا تھا، یہ پورا قرآن کریم حقانیت کی طرف ہمیں بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، رسالت کی طرف بلاتا ہے کہ اس چیز پر یقین رکھو،